اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہارے طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہی ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ انفال کے 8ویں رکوع کی ایک آیت کی تلاوت کی، 59 نمبر کی، اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو اس سے پہلے یہی بتایا جا رہا تھا، اور آخری خطاب جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ کافروں سے یہ بات فرمائی گئی تھی کہ تم پہلے جیسا کرتے تھے آج تم کو نقصان ہوا، اگر تم ایسی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے گا۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی تھی کہ جب اگر کسی قوم سے تم کو ڈر ہو، یعنی ایک ملک کو دوسرے ملک سے خاص طور پر، اس کو انفرادی طور پہ بھی ہم لے سکتے ہیں کہ اگر خوف ہو کہ ان کے ساتھ معاہدہ توڑنا ہے تو ان کے منہ پہ توڑ دو، بتا دو کہ ہمارا معاہدہ تمہارے ساتھ ختم ہو گیا ہے۔ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک حدیث جو روم پہ انہوں نے اپنی فوجیں لگائی تھی اس سے متعلق بتا کر وہ بات اب ختم ہو گئی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، مومنوں سے خطاب ہے، اور بتا یہ رہا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، کہ یہ جو لوگ انکار کر چکے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہمارے مقابلے میں سبقت لے گئے، اب ہم ہار گئے، اب دین ہار گیا اور بے دین لوگ جو ہیں آگے ہو گئے۔ تو یہ وہ نہ سمجھیں ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی دنیا ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہونا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے، یہ سب طے ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہرگز کافر یہ نہ سمجھیں، انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہم سے سبقت لے گئے، ہم سے بازی لے گئے۔ انہم لا یعجزون، وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کو کون عاجز کرے گا؟ عاجز کرنا یا نہ مجبور کرنا۔ کبھی کبھی لوگ ہم کو مجبور کر دیتے ہیں، آدمی کہتے ہیں میں آخری میں مجبور ہو گیا، اب کیا کر سکتا تھا اس کے سوا۔ اللہ کبھی مجبور ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، عاجز نہیں کر سکتا کہ نہیں اب ایسی کرنا ہے، تمہارے دین کو ہم ختم کر رہے ہیں اور فلاں ہے۔ ساری طاقت کا اقتدار کا مالک اللہ ہی ہے، تو اللہ ایسا نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد اب یہ بات بہت اچھی کہی گئی، یہ خاص طور پہ ملکوں کے لیے ہے، قوموں کے لیے، خاندانوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، فرد کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ وَأَعِدُّ لَهُمْ اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِ، تو تم تیار رکھو کیا؟ جتنی تمہاری بس میں ہو، جتنی تمہاری استطاعت ہو، اپنی قوت کو بڑھاؤ، اپنی جسمانی قوت کو بڑھاؤ، اپنی مالی قوت کو بڑھاؤ، اپنی افرادی قوت کو بڑھاؤ، تو تم اپنی قوت میں اضافہ کرتے رہو، اور جتنی تمہاری طاقت۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور سدھائے ہوئے گھوڑے، بہترین گھوڑے آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آج کے زمانے میں کوئی ملک ہے تو اس کے پاس ٹینکر، فوجی سامان سب ہونا چاہیے اس کے پاس، ورنہ کوئی ڈرے گا نہیں، ایسے مارتے رہیں گے لوگ، آ کے بمباری کرے، آپ کے پاس تو کچھ ہے نہیں تو وہ ملک تو دب گیا۔ تو اس ملک کے لیے ہے کہ تم یہ سب تیار رکھو۔ اور یہاں بھی ایسا ہے کہ اگر
جو بے دین لوگ ہیں وہ تم کو پریشان کر رہے ہیں، تو تم سارے یہاں گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، تجارتیں، یہ سب اچھی رکھو، اپنی مضبوط رکھو. ترہیبون بہ عدو اللہ و عدوکم، تاکہ اس کے ذریعے تم خوف زدہ کر سکو، اپنا رباب ڈال سکو، رعب ڈال سکو. کس پہ؟ اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے بھی دشمنوں پہ. اگر تم دشمن کب حملہ کرتا ہے؟ جب تم کمزور ہو گئے، وہ سوچتا ہے کہ اب چلو اب اس پہ حملہ کرنا چاہیے. پہلے بھی ہم راجا مہاراجا کے پڑھتے ہیں نا، معلوم ہو گیا ان کے اندر آپسی جھگڑا ہو گیا ہے، اب وہ خاندان کمزور ہو گیا ہے، وہ راجا کمزور ہو گیا، دوسرا آتا اس کا خلا جو ہے کر سکتا تھا. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے ساتھیوں کو اور تمام مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ تم ایسا سامان تیار کرو کہ ڈر بیٹھے لوگوں کے اندر، اللہ کے دشمنوں پہ بھی ڈر بیٹھے اور تمہارے دشمن بھی تم سے ڈریں. وآخرین من دونہم، اس کے علاوہ بھی بہت سے دشمن ہیں جس کو تم نہیں جانتے، یعنی منافق رہتے تمہارے ساتھ ہیں مگر تم سے دشمنی نکالنے کی کوئی چیز وہ نہیں چھوڑتے، مگر آپ کی طاقت سے وہ ڈرتے ہیں. قرآن نے دوسری جگہ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق اللہ سے زیادہ تم سے ڈرتے ہیں، تمہاری طاقت سے ڈرتے ہیں کہ تم پکڑ نہ لو، تم سزا نہ دو، اللہ سے نہیں ڈرتے. تو ایسے دشمن بھی جب تمہارے پاس طاقت رہے گی نا، تمہارا دبدبہ رہے گا، تو برابر ڈرتے رہیں گے. لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، حالانکہ وہ دشمن کو تم اپنا دوست سمجھ رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو قریبی ہیں، یہ دوست ہیں، یہ نزدیک ہیں ہمارے، اور وہ دشمنوں کو تم پہچان نہیں سکو گے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے. مگر اگر تم اپنی قوت رکھو گی، طاقت رکھو گی، تو آدمی طاقت سے بہت ڈرتا ہے. آپ نے کئی ڈراموں میں بھی دیکھا ہوگا، جو طاقتور رہتا ہے نا، اس سے لوگ بہت ڈر کے رہتے ہیں. اللہ یعلمہم، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو کچھ بھی چیز تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، وہ تم کو لوٹا دی جائے گی. اللہ باقی رکھنے والا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اللہ احسان لے کے بیٹھ گیا، نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو تم کو لوٹا دے گا اور آخرت میں بھی لوٹا دے گا تمہاری طرف. وانتم لا تظلمون، اور تم پہ ظلم نہ کیا جائے گا. یعنی اب یہ شان و شوکت تب تم اختیار کر رہے ہو، گھوڑے رکھنا ہے، اپنی طاقت کا اظہار کرنا ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہے. اب بتائیے کتنی اچھی بات بتائی گئی. آپ پڑھ رہے ہیں، آپ ڈگری لے رہے ہیں، آپ بہت کامیاب ہو رہے ہیں، آپ بڑے افسر بن رہے ہیں، لیکن اللہ بھی اس کو پسند کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ میری راہ میں ہے، اس سے اسلام کی عظمت ہوگی، تم کمزور ہوگی. اب ایک بھیک مانگ رہا ہے، ایک آدمی آ کے چپراسی بن گیا اور ایک آدمی آ کے کلیکٹر بنا، شان کس کی رہے گی؟ کلیکٹر کی. اب جو کلیکٹر بنا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے بنا، خیر پھیلانے کے لیے پڑا، اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا بدلہ دے گا، آخرت میں بھی بدلہ دے گا. ایسی اچھا گھر اس نے بنایا، اچھی بلڈنگیں بنائی ہیں، اچھی تجارت، اچھی کمپنیاں اس نے کھڑی کی ہیں، سارے لوگوں کے لیے دواخانے بنائے ہیں، ہر چیز کی ہے، اور بڑے اچھے پیمانے پہ کی ہے، اللہ کے لیے کی ہے اس نے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو واپس لوٹا دے گا، اس پہ ذرہ بھی ظلم نہیں ہوگا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے. تم نے اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ بھی تمہاری طاقت کو باقی رکھے گا، تم کو کامیابی دے گا، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا. وَإِن جَنْهُ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر وہ مائل ہو جائیں کہ معاہدہ کریں، اب جھگڑا نہیں کرنا ہے. اب چل رہا ہے نا اسرائیل کا کیسا چل رہا ہے، فلسطین کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن پوری دنیا کیا کہہ رہی ہے کہ 1948 میں اسرائیل کو جتنا ایریا دیا گیا تھا اتنا اسرائیل کو لینا چاہیے، اور جتنا طے تھا فلسطین کو وہ دینا چاہیے. 2 نیشن تھیوری کے اوپر پوری دنیا اتفاق کر رہی ہے. لیکن اسرائیل ہے کہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس نے فلسطین کے باقیہ علاقوں پہ بھی جو کیا ہوا ہے. لیکن ایسا ہو جائے کہ اب معاملہ سیدھا ہو جائے کہ ٹھیک ہے وہ سب چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، تو پھر معاہدہ ہو سکتا ہے. اس میں اور کوئی دوسرے پہلو ہوں میرے نظر سے نہ گزرے ہوں. لیکن یہاں اصولی بات یہ کہی گئی ہے کہ اگر کوئی ملک، کوئی دشمن تمہارے سے لڑ رہا تھا، لیکن اب وہ بھی آمادہ ہو گیا ہے کہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، جھگڑے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اب ہم معاہدہ کر لیتے ہیں. فَاجْنَحْ لَهَا، تو تم بھی جھک جاؤ، تم بھی جو ہے آمادہ ہو جاؤ، تم بھی اس کے لیے تیار ہو جاؤ. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پہ بھروسہ رکھو. ورنہ تم کو پھر یہ خیال ہوگا انہوں نے تو پہلے بھی دغا بازی کی تھی، پہلے بھی معاہدہ توڑ دیا تھا، تو ہم ان سے کیسے بھروسہ کریں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم بھروسہ کرو اور اللہ پہ بھروسہ رکھو. اللہ تبارک تعالیٰ پھر ان کو سزا بتائے گا، سزا دے گا، ان کو مزہ بتائے گا. انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے، وہ تو برابر آپ کی مدد کرے گا. اور آپ جو ہے ان کے ساتھ معاہدہ، اگر وہ معاہدہ کے لیے آمادہ ہوتے ہیں تو تم بھی معاہدے کے لیے آمادہ ہو جاؤ. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ ارادہ کریں
آپ کو دھوکہ دینے کا، تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ اگر تم کو یہ گمان بھی ہو رہا ہے اور وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ان مسلمانوں کو جو اللہ کے فرما بردار ہیں ان کے ساتھ کوئی برا کام کریں گے، ان کو دھوکہ دیں گے، ان کو کسی سازش میں گرفتار کریں گے، تو آپ صحیح نیت سے کام کرو، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہی تو ہے جس نے ہمیشہ اپنی مدد سے آپ کی تائید کی ہے۔ اللہ ہی کی تو مدد آئی ہے اب تک آپ کو اللہ نے مکہ سے نکال لایا، مدینہ تک لایا، جنگ بدر میں آپ کو کامیابی عطا فرمائی، تو یہ کس کی مدد تھی؟ اللہ کی مدد اور اس کی تائید تھی۔ وبالمؤمنین، اور مومنوں کے ذریعے سے۔ کتنے اچھے مومن دیے آپ کو۔ آج بھی الحمدللہ جو مومن ہیں وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ سود یہاں سے ختم ہو جائے، وہ دن رات لگے ہوئے ہیں، ایسی سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، ایسی کوششیں کر رہے ہیں کہ بھئی سود نہ پھیلے، برائی نہ پھیلے، تو ایسے لوگ بہت قابل مبارکباد ہیں۔ گو کہ ان کی کوششیں بھی چھوٹی ہیں لیکن قابل مبارکباد ہیں۔ تو یہاں کیوں ہے؟ کیونکہ وہ مومن ہیں۔ تو اللہ نے ایسے مومنوں سے کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ جب بھی وہ اپنی جان پہ کھیل گئے، اپنے خاندان کو لگا دیا پورا اسلام کے لیے، وہ کبھی ڈرے نہیں، کبھی پیچھے نہیں ہٹے، اپنے آپ کو انہوں نے ہمیشہ اسلام کے لیے تیار رکھا۔ ایسے مومنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دل جوڑ دیے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، تم اگر ساری دنیا کی مال متاع خرچ کر دیتے ان کی دل نہیں جوڑ سکتے تھے۔ آج دیکھیں نا پارٹیاں کتنا پیسہ دیتی ہیں آنے کے لیے، ہمارے پارٹی میں آ جاؤ، مر دیکھتے تھوڑے دنوں بعد سٹک کے پھر نکل جاتے ہو، ہے نا؟ دل نہیں جوڑ پا رہے نا۔ دل جوڑنا یعنی اس لیڈر پہ بھروسہ ہونا۔ اب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہو گیا وہ پھر سکتا ہے کیا؟ جو مسلمان ہو گیا ان کی دل آپس میں لڑے تو دنیا میں کہیں بھی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہو، ایک سچی مسلمان کو برابر تکلیف ہوگی۔ جوڑ دیا، آج بھی پورے مسلمانوں کے دلوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جوڑ دیا۔ اگر کتنا بھی آپ خرچ کرتے، لوگ اس کے لیے ارے پارٹی رکھو دل جم جاتے، کھانا کھلاؤ، فلاں کرو، خرچ کرو، اس کو یہ دے دو، اس کو وہ دے دو، منتری پد دے دو، فلاں دو، مگر کیا ہو رہا ہے؟ دل نہیں جڑتے۔ مگر تمہارے ساتھ کے لوگوں کو دیکھو کیسے صحابہ ہیں، ایک دوسرے پہ سیسا بنیان مرصوص ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، کوئی ان میں شغاف نہیں ڈال سکتا، کوئی ان کو بکھیر نہیں سکتا، اتنے مضبوط مسلمان ہیں۔ اگر آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بھی مال خرچ کر دیتے اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب لگا دیتے، آپ ایسی محبت ان کی دلوں میں نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر الفت و محبت پیدا کی، جوڑا۔ الف، الفت، الف سے جوڑنا، ان کو جوڑ دیا۔ انہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بہت ہی زبردست اور حکمت والا ہے، ساری اختیارات اس کے دل میں، جب چاہے دل توڑے۔ اور جب کافروں کے مقابلے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے ان کے دل پھٹے بھی ہیں۔ آج آپ کو کتنے بھی یہ ملے ہوئے دیکھو، ان کے ہر معاملے کے اندر رائے الگ ہوگی، وہ کسی رائے پہ ہمیشہ ایک نہیں ہو سکتے۔ جبکہ مومن ہوں گے کہ کہیں گے کہ بس اللہ نے کہہ دیا ختم، کدھر منہ کرنا ہے؟ کعبہ کی طرف کرنا ہے۔ کتنی رکعت نماز پڑھنا ہے؟ 3 رکعت نماز پڑھنا، اتفاق۔ یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، اتفاق ہے۔ ہر معاملے پہ اتفاق ہوتا جائے گا کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے فکر ہو جائیے، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور ان مومنوں کے لیے بھی جو آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ واتبعک، اور جنہوں نے اتباع کی آپ کی، جنہوں نے پیروی کی، جنہوں نے آپ کی بات مانی، ایسے بھی مومن۔ اب حال یہ ہمارا، ہم دیکھتے کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، روز زندگی ہماری گزر رہی ہے لیکن صبح میں آدھا گھنٹہ ہم نہیں پڑھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ مومن وہ ہوگا کہ کم سے کم آج کے زمانے میں آدھا گھنٹہ قرآن اور آدھا گھنٹہ سیرت کی کتاب۔ آپ دنیا میں بہت کر رہے ہیں، چلیے بلڈنگیں بنا رہے ہیں، بڑے بزنس کر رہے ہیں، بڑے پوسٹ آپ نے لے لیے، لیکن آپ کے ساتھ قرآن نہیں ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ ہی نہیں رہے کہ کیسا کرنا چاہیے، تو کامیابی ملے گی کیا؟ نہیں مل سکتی۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ جو اتباع کرتے ہیں، آپ دیکھیے بہت زبردست رہنمائی ہے۔ کل بھی مولانا سجاد نعمانی صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہی کہا آپ قرآن کو پڑھیں گے نا ایسا لگے گا اب اتر رہا ہے۔ اب دیکھیے آپ ہم پڑھ رہے ہیں نا، ایسا لگ رہا ہے آج کے لیے ہے، آج اتر رہی آئے تھے اللہ تبارک تعالیٰ کے، کوئی اس کے اندر پرانا نہیں ہے، آج بھی یہی احکام ہے۔ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ یہاں پر رکوع ختم ہو گیا ہے، آگے پڑھتے ہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جہاد پہ ابھارو۔
یہ دنیا بیٹھنے کی نہیں ہے، ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھنے کی، جہاد کی ہے۔ جہاد یعنی کیا؟ جان توڑ کوشش آپ کو نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ اب آپ کی ذمہ در سے قرآن ہے، کوشش یہ ہو برسات پانی کچھ بھی آئے آپ کا ہونا چاہیے، آپ تیار رہیں نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتا ہے۔ نماز ہے، مسجدوں میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں لوگ، ہے نا؟ فقہی کچھ چیزیں ہیں، اجازت ہے، لیکن زیادہ پسندیدہ چیز یہ ہے کہ آدمی کو ابھارا جائے کہ باطل سے مقابلہ کیا جائے۔ آج بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، پوری دنیا میں فساد پھیلا ہوا ہے، اور ہم اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہماری اس خود غرضی سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہماری خود غرضی سے پورے مسائل حل ہوں گے دنیا کے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ مومن اٹھیں اور قرآن و سنت کے مطابق سارے دنیا کے مسائل حل کر دیں، مزدوروں کے بھی حل کر دیں، کسانوں کے بھی کر دیں۔ مولانا نے یہی بات وہاں بھی کئی کل کے پروگراموں میں۔ آپ کا اپنا مسئلہ نہیں، یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو انصاف کیسا ملے گا، ہم تو یہ چاہتے ہیں ہندوؤں کو بھی انصاف ملے، ہم چاہتے ہیں سکھوں کو بھی انصاف ملے، دلتوں کو بھی ملے، آدیواسیوں کو بھی ملے، عورت کو بھی ملے، بچے کو بھی ملے، بوڑھے کو بھی ملے، جوانوں کو بھی ملے، سب کو انصاف ملے۔ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھارو مسلمانوں کو اس بات پہ کہ تم کو یہ کام کرنا ہے، اور آج ہمارے لیے حکم کہ ہم سارے مسلمانوں کو اس بات پہ ابھاریں کہ اٹھو، حق کے لیے، سچائی کے لیے کام کرنے والے بنو۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبون 200۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک قاعدہ بتایا کہ جب مسلمانوں کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، ان کے اندر جب اجتماعیت آ جاتی ہے، جب ایک جماعت بن جاتے ہیں، ان کا ایک امیر ہے، اور اب یہ صحیح کوشش کرتے ہیں، تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 لوگ صابر ہوں، صبر کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوں، یغلبوا 200، تو وہ 200 کافروں پہ بھاری ہوں گے۔ 200 کافروں کے مقابلے میں 20، 1 کو 10 کا ہے انوپات۔ سچی یہ ہے، پورے قرآن میں یہی بتایا گیا ہے، اور پوری جنگوں سے میں یہ ثابت ہو گیا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے برابر ہوتا ہے، اگر وہ ایمان پہ چلنے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اور اگر تم میں ایسے لوگ 100 ہوں تو وہ 1000 لوگوں پر غالب آ سکتے ہیں جو کافر ہیں، کیونکہ انہم قوم لا یفقہون، کیونکہ وہ لوگ عقلی سے کام نہیں لے رہے۔ اللہ ہے، اب اللہ کو چھوڑ کے کس کے سہارے پہ وہ کام کر رہے ہیں؟ نبی ان کے سامنے موجود ہے، اللہ کی کتاب ان کے سامنے موجود ہے، اس کا کوئی بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو کیا ہوگا؟ اس لیے جو مومن ہے، جس کا یقین ہے کہ اللہ ہے، رسول ہے، آخرت آنے والی ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، کعبہ ہے، اس کی طاقت بہت بڑی ہوگی، اور جب کبھی اس کا مقابلہ ہوگا کہیں تو وہ 10 کے مقابلے میں 1 کافی ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الآن خفف اللہ عنکم وعلم انکم فیکم ضعفا، لیکن اب حقیقت ایسی ہے، اب کیا حال ہے مسلمانوں کا؟ تو 1 کے مقابلے میں 10 ہوں گے کیا؟ جب تو نبی تھے، صحابہ تھے، لیکن کچھ کمزوریاں ان کے اندر تھوڑی آ گئی تھیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الآن خفف اللہ عنکم، اللہ نے تمہیں کمزور پایا، کمزوری دیکھی تمہارے اندر، تم اتنے مضبوط نہیں ہو 1 کے 10 کا مقابلہ کر سکو۔ وَعَلِمَ أَنَّكُمْ فِيكُمْ ضَعْفًا، اور اللہ نے یہ جان لیا کہ تمہارے اندر ابھی کمزوری ہے، ابھی تم وہ ایمان کے درجے کو جو اور ہونا، اور ابھی ٹریننگ ہونا۔ پھر اس کے بعد جنگ احد، جنگ آپ دیکھیں گے کہ بہت تربیت ہوتی رہی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یہ جو مال جمع کرنے کے لیے تم جلدی سے دوڑ پڑے، آگے آئے گا اس پہ تبصرہ ہوگا۔ تو یہ سب ہونے کی وجہ سے اگر تم یہ مال کی طرف نہ جاتے، قیدیوں کو نہ پکڑتے، تو تم اس سے زیادہ پورے کافروں کو ختم کر سکتے، آئے گا وہ آگے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھا کہ ابھی بھی تمہارے اندر دنیا پرستی ہے، ابھی بھی تمہارے اندر دنیا کی چاہتی زیادہ، یہ سب کام تم دنیا کے لیے کر رہے ہو، اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہو۔ گھر بنا رہے ہو تم، اگر اللہ کے لیے بنا رہے ہو تو عین عبادت ہے۔ تم بزنس کر رہے ہو اللہ کے لیے کر رہے ہو، عین عبادت ہے۔ تم اچھے کپڑے پہن رہے ہو اللہ کے لیے، تم کو اولاد ہونا اللہ کے لیے، تو عین جو ہے یہ عبادت ہے۔ مگر تمہاری اپنی نفس پرستی ہے، مجھے چاہیے، میرے کو تو ایسی ڈریسنگ کرنا ہے، مجھے تو ایسا گھر بنانا ہے، میں تو اپنی اولاد کو یہ چھوڑ کے جاؤں گا، یہ سب دنیا پرستی کی طرف آتا ہے۔ ہر کام ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہو، یہ سب کیا جائے، لیکن پیش نظر اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہو۔ تو بتایا کہ ابھی تم میں ذرا کمزوری ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200، اب اگر تم میں سے 1000 لوگ، 100 لوگ، فَإِنَّ يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اگر 100 لوگ تم میں سے صابر ہو،
یغلبوا مئتین، تو تم 200 کو ہرا سکتے ہو، اب دگنا ہے خالی، اب جو پاور جو تربیت تمہاری ہوئی ہے اس کے حساب سے ابھی بھی مسلمانوں کو بدلتے رہتا ہے، اس سے بھی کم ہو سکتا ہے، اگر ایمان کمزور ہوگا تو بھاگ بھی سکتا ہے نا، مگر اگر اس کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے تو کیا 1 کو 2 کا تو وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور تم میں سے 1000 ہو تو تم اب 2000 کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ اللہ نے پہلے 10,000 کا بولا تھا لیکن اتنا نہیں ہے تو اب 2 کا مقابلہ تو یقیناً اتنا تو کر سکتے ہو، اس حالت میں تو الحمدللہ اب جو تربیت تمہاری بھی ہے 1 کے مقابلے میں 2 بالکل ہو سکتے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو جمے رہتے ہیں اپنے اصولوں پہ، اپنے عقیدے پہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض، اور یہ نبی کریم کے لیے یا کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی آ جائیں جب تک کہ اچھی خون ریزی نہ ہو گئی ہو، جنگ کے اندر خوب کافروں کو نہ مارا گیا ہو اور پکڑ لیا آپ نے، تو ہوا ایسی تھا۔ اصل میں کیا ہوا، جنگ بدر میں بھی کیا ہوا، کچھ لوگوں نے یہ سوچا اگر یہ کافروں کو پکڑیں گے تو ہم کیا کریں گے، پھر فدیہ دے کر چھڑا لیں گے، کیونکہ اس سے پہلے سورہ محمد نازل ہوئی تھی اور سورہ محمد میں یہ بات کہی گئی تھی کہ تم ان کے ساتھ جنگ کرو، جو قتل ہوں گے جس کو تم پکڑو گے تو ان سے تم فدیہ بھی لے سکتے ہو، معاف بھی کر سکتے ہو اور تم قتل بھی کر سکتے ہو، یہ تم کو ہم اختیار دے رہے ہیں۔ تو اب کچھ صحابہ نے یہ سمجھا کہ ارے یہ اچھا ہے، ہماری تو بہت تنگی چل رہی ہے اور کافروں کو کیوں مارنا ہے، تو انہوں نے کیا کیا معلوم ہے کہ وہ پکڑ لیا۔ مگر اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، یہ کام نبی کا نہیں ہو سکتا، یعنی نبی کے ساتھیوں کا بھی نہیں ہو سکتا کہ پوری طریقے سے کافروں کو نہ کچل دیا گیا ہو اور ان کے قیدی پکڑ لیے گئے ہو۔ تریدون عرض الدنیا، تم تو دنیا کی متاع چاہتے ہو، تم کیا چاہتے ہو، دنیا کی زمین، دنیا کی متاع۔ واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ جنت میں تم اچھے رہو، یہاں کا گھر تو پرانا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، گر جائے گا، بجلی گری ہے، زلزلہ آیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، مگر اللہ کے پاس کا گھر کیسا ہے، ہمیشہ رہنے والا۔ اللہ کے پاس کا خاندان کیسا ہے، ہمیشہ رہنے والا، وہاں کبھی ختم نہیں ہوگا آپ کا خاندان، وہاں کبھی نہیں گھر ختم ہوگا آپ کا، وہاں کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو اللہ کیا چاہتا ہے، وہاں تم کو زیادہ سے زیادہ انعام ملے۔ اب تمہارا کیا ہے، ارے اپنا بہت بھوکا چل رہے اپن، اب تنگی آ گئی مدینے میں تو اپن کچھ جمع کر لیں گے تو اچھا ہو جائے گا، تو تمہارا دھیان کیا ہے، ذرا دنیا کی طرف، مگر اللہ کیا چاہتا ہے، آخرت۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک تعالیٰ بہت ہی زبردست بھی ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اگر پہلے سے اللہ کی طرف سے یہ لکھا نہ گیا ہوتا تو یہ جو کچھ تم نے غنیمت کا مال لے لیا ہے تو اس پہ تم کو بہت بڑا عذاب پہنچتا اللہ کی طرف سے، مگر چونکہ سورہ محمد میں بتایا گیا تھا تم کو کہ تم لے سکتے ہو، اور اللہ نے کیا کیا، پہلے جتنے بھی انبیاء تھے ان کے پاس کیا تھا، جب وہ جہاد کے لیے جاتے اور غنیمت کا مال آتا تو وہ کیا کرتے، سب اکٹھا کر کے رکھتے اور ایک غیب کی آگ آ کر اسے جلا دیتے، وہ نہیں لیتے تھے مومنین۔ مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ یہ رحم فرمایا، یہ کرم فرمایا کہ اس نے کہا یہ جو جنگ کا سامان اور غنیمت ملے گی یہ تمہارے لیے حلال ہے، پہلے آیا اس میں، اب حلال ہو گئی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اگر پہلے سے اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ نہ ہوتا اور تم ایسا لے لیتے جیسا کہ پہلے انبیاء کو حرام تھا وہ لینا، اگر تم لے لیتے تو پھر تم کو بھی جو ہے نا ایک بڑا عذاب پکڑ لیتا، عذاب عظیم، عذاب عظیم۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو جو کچھ بھی پاک اور حلال یہ غنیمت تم کو ملی ہے، دشمنوں سے سامان ملا ہے، تو بالکل اس کو خوشی سے کھاؤ، یہ حرام نہیں ہے اب تمہارے لیے، اللہ نے حلال کر دیا، جو ہو گیا جنگ میں اللہ نے سب معاف کر دیا، اب یہ غنیمتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہاں ہو گیا نمبر آگے، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قیدی تمہارے پاس آ گئے، اب قیدیوں کو پکڑ لیے، تو کون تھے اس میں، حضرت عباس حضور کی چچا جو بعد میں ایمان لائے، ابن عباس سے تو کئی احادیث مروی ہیں، مگر اس وقت تو کافر تھے اور پکڑے گئے تھے، حضور کو معلوم تھے یہ میرے چچا ہیں، کوئی ماموں تھے، ایسے سب کی رشتہ داری تھے اور سب کو باندھ کے رکھا گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان سے فدیہ لینا تھا، تو وہ جو فدیہ دینے کے لیے آئے تھے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے،
تو ان کی بیٹی نے, جو بڑی بیٹی تھی ان کی, انہوں نے ایک ہار بھیجا, اور وہ ہار اتفاق سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, میری پیاری بیوی کا ہے یہ تو, اور فدیے میں آ گیا. پھر حضور نے لوگوں سے پوچھا کیا میں اسے لوٹا دوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ بالکل آپ کو اس کو لوٹانا چاہیے. تو اپنے ہی لوگوں سے فدیہ لینا تھا. اب یہ فدیہ جو لیا جا رہا تھا ان کے چچیرے بھائیوں سے, رشتہ داروں سے, یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں سے کہو جو تمہارے پاس اب قیدی بنے ہوئے ہیں اور جن سے تم فدیہ لینے والے ہو, ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم. اگر اللہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارے دل میں بھی خیر ہے, تم سچائی کے لیے آئے, غلط فہمی سے تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ لڑی ہے, ورنہ تم بھی اللہ سے ڈرتے ہو, تم بھی سچی دین کی پیروی کرنا چاہتے ہو. اگر اللہ کو یہ معلوم ہو جائے گا تو اللہ کیا کرے گا ان قیدیوں کے ساتھ؟ یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم, تو اس سے بہتر دے گا جو تم آج فدیے میں دے رہے ہو. آج فدیے میں تم نے 50,000 دیے, اللہ تمہارے کو 50 لاکھ روپے واپس لوٹا دے گا, 2 لاکھ روپے لوٹا دے گا تم کو. ان سے بھی کہو, دشمنوں سے خطاب کیا؟ سلام اس پر کی جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, سلام اس پر کی جس نے خون کے پیاسوں کو امائیں دی. کیا بات کہی جا رہی؟ دشمن جو مارنے کے لیے آیا اس کو چھوڑ رہے ہیں. اس وقت بھی اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے اب بھی اگر تمہارے دلوں میں پاکی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو تم سے مال لیا گیا ہے اس سے بڑھا کر اللہ تبارک تعالیٰ تم کو معافی دے گا واپس. وہ یغفر لکم, اور تمہاری مغفرت بھی کر دے گا, معاف کر دے گا تم کو. واللہ غفور الرحیم, اللہ کے خزانے میں بہت معافی ہے. نبی کے خلاف تم نے جنگ لڑی, صحابہ کو تم نے شہید کیا, اس کے باوجود بھی تم کو معافی. تم نے اللہ کے گھروں کو توڑا, پھر بھی تم کو معافی. اللہ غفور الرحیم ہے. وہ اس سے نہیں ہے کہ میرا گھر توڑ دیا اب میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گا, نہیں, اللہ کے دروازے کھلے ہیں, آ جاؤ. اب جنہوں نے بابری مسجد توڑی تھی وہ اللہ کے آغوش میں آ گئے, وہ مسلمان ہو گئے, ابھی انتقال ہوا ان کا, اور انہوں نے 100 مسجدیں بنائی, اللہ نے معاف کر دی. بھئی توڑا تھا, پہلا ہتھوڑا چلایا, سب ہو گیا تھا, لیکن معاف. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ قَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ. اگر وہ یہ خیال کریں کہ اب پھر تم سے خیانت کریں گے, تم کو دھوکہ دیں گے وہ, تو اس سے پہلے بھی وہ اللہ کو دھوکہ دے چکے ہیں. چھوڑنے کے بعد بھی اب تم نے فدیہ لے کے چھوڑ دیا, پھر آ گئے وہ تم کو مارنے کے لیے, ہے نا. تو ایسا وہ کریں گے, تو اس سے پہلے بھی انہوں نے ایسا کیا, تو کیا ہوا؟ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمہارے قبضے میں دے دیا. دیکھو کیسے بن گئے, قیدی بن گئے تمہارے. پھر اللہ قیدی بنا دے گا اگر یہ پھر کریں گے نا, یا تو مارے جائیں گے یا قیدی بنیں گے. واللہ علیم حکیم, بے شک اللہ تبارک تعالیٰ جانتا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا اللہ کے لیے, بار بار اللہ کے لیے نکلے ہو, بار بار انہوں نے گھر کا خیال نہیں کیا, اللہ کے لیے نکل گئے, مکہ سے مدینہ آ گئے, پراپرٹیاں سب چھوڑ دی, وہاں پر ہجرت کی, وہ جاہد اور جہاد بھی کیا, کوشش مسلسل لگے رہے کہ اللہ کا دین غالب ہو, اسی کی فکر ان کو غالب رہی. اللہ کا دین کہاں ہوگا, کہاں قرآن پہنچ سکتا ہے, کہاں حدیث پہنچ سکتی ہے, کس تک میں دین کی بات پہنچاؤں, اس یہ کوشش میں رہے. اللہ کی جنگ بھی انہوں نے لڑی, باموالہم وانفسہم, انہوں نے اپنے مال بھی خرچ کیا اور اپنی جانیں بھی لگائیں فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. والذین آووا ونصروا, اور جن لوگوں نے انہیں ٹھکانہ فراہم کیا, انصار جو مدینہ میں آ گئے تو انہوں گھبرائے نہیں کہ آپ آ گئے ہمارے کھانے میں کیا ہوگا, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کے ساتھ. اب سمجھ جائیے لاتور میں 1 لاکھ لوگ آ کے رہے تو کیسا ہوگا ہم کو, ٹریفک جام, نئے مسل, روز بولیں گے کہاں کے شہر ناڑتے آ گئے, یہ کتنا پرابلم ہوتا ہے, بہت پرابلم ہوتا ہے. مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا, انہوں نے ٹھکانہ دیا اور تمہاری ہر طریقے سے مدد کی. وَنَصَرُوا اولئک بعضهم اولیاء بعض, یہ سچی بھی ایک دوسرے کے اولیاء ہیں, ساتھی ہیں, دو. ایسا ہونا چاہیے جان سے جان, ورنہ دین کا کام کر رہے ہیں, میں آپ سے بے تعلق, آپ میرے سے بے تعلق, ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا دین کا کام ہوتا نہیں. اس میں ایک محبت ہو, ایک تعلق ہو, آدمی اپنا سمجھ کے جائے, ڈسکشن کرے, لیکن اس کے لیے شرط یہی پہلے وہ اللہ سے تعلق رکھے. کبھی کبھی کر رہے آپ آ کے خانہ پوری کرنا بولتے نہیں کہ آگے کوئی اجتماع اٹینڈ کر لیا, کوئی ہاں ہو گیا ادھر ادھر, اب کہیں کہ دل جڑیں گے, اس سے دل جڑتے ہیں, معلوم ہوتا ہے ایک ٹیم ہے, ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. تو انہوں نے کیا کیا, وہ سب ایک دوسرے کے اندر جب ایک جان ہو گئے تو بالکل وہ ایک دوسرے کے ساتھی بن گئے. والذین آمنوا ولم یہاجروا, لیکن جو ایمان لائے لیکن انہوں نے مکہ نہیں چھوڑا, وہ بولے کہ نہیں ہمارا گھر چھوڑنا کہ دین کے واسطے یا فلاں ہونا بول کے, جس کو ذریعہ نہیں تھا اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا, مگر ذریعہ ہونے کے باوجود بھی وہ دین کے کام کے لیے نہیں نکلے.
ما لکم من ولایتہم من شیء، تو تمہارا ان سے کوئی ولایت کا تعلق نہیں ہے، مطلب سچا گہرا تعلق نہیں ہے ایسے مسلمانوں سے جو مسلمان نہ قرآن پڑھتے نہ حدیث پڑھتے، کچھ بھی نہیں، معلوم ہی نہیں، حضور کے بارے میں معلوم ہی نہیں کیا کہ انہوں کیا بول رہے ہیں، روز ان کی مزہ ہے ایسا کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے، ساری دل کی باتیں، ساری دماغ کی بات، بول رہے نہیں کہ اللہ کے رسول نے کی، قرآن نے کی، وہ ہے نہیں، قرآن ان کی زندگی میں ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں ہے۔ وہاں ایسا ہوا کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آئے، وہاں کی بات ہے یہ تو میں نے مثال کے طور پہ کہا، سچی بات یہ ہے کہ وہاں کا ہے کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہوئے اور مکہ میں دور دور ہی رہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تمہارا ان سے ولایت کا تعلق نہیں ہے، حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے آ جائیں، اگر وہی مکہ میں رہنا چاہ رہے ہیں وہ تو نہیں ہوگا ایسا۔ وَإِن تَنْصَرُكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، مگر اگر وہ اللہ کے معاملے میں تم سے مدد مانگے، اب اگر سمجھو مکہ میں ہیں وہ اور پھر بھی ان کو کوئی مشکل آ گئی، مصیبت آ گئی اور وہ مسلمانوں سے مدد چاہ رہے ہیں، تو تم پہ ضروری ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر یہ کہ تمہارے اور اس کے اندر معاہدہ ہو، تمہارے اندر معاہدہ ہو، سمجھو یہاں سے پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہے، اب یہاں آیا، اب یہاں کے لوگ کسی پاکستان نہیں مدد کرنا نہیں، بھئی جس ملک کے ساتھ معاہدہ ہو وہاں کے لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی بھی ہو رہی ہو تو آپ باہر سے بیان وغیرہ دے سکتے ہیں، وہاں جا کے مدد نہیں کر سکتے۔ دیکھیے اللہ نے کتنی اچھی بات بتائی، اب جیسا مکہ کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو گیا تھا کہ اگر وہاں کا کوئی آدمی آیا تو ہم لوٹا دیں گے، لیکن ہمارا آدمی آیا تو تم نہیں لوٹانا، نہیں آیا مگر وہاں کے لوگ اس کو خوب مار رہے، قید میں رکھ رہے، ستا رہے، تب بھی یہ مسلمان جا کے ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور یہ جتنے کافر ہیں نا جو اللہ کو نہیں مانتے، انکار کرنے والے ہیں، وہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، چٹے بٹے ہیں، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں وہ سب، چاہے کچھ بھی عقیدہ رکھتے ہوں مگر ہیں وہ اصل میں مسلمانوں کے دشمن۔ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض، اگر تم سب بھی اکٹھا نہ ہو جاؤ ان کی طرح، ان کے اندر تو اتحاد پیدا ہو گیا اور تم بکھرے بکھرے، یہ جماعت وہ جماعت، یہ عقیدہ وہ جماعت، اور تمہارے اندر پھٹم پھاٹ۔ یہاں بھی مسلمان، یہ بات ہے اس وقت کی مگر آج بھی لاگو ہو رہی ہے کہ اگر تمہارے اندر دل ایک نہیں ہو رہے، تمہارے اندر جو ہے نا آپ ایکتا پیدا نہیں کرنا چاہ رہے، ولا تفعلوہ، اگر تم ایسا نہ کرو، تکون فتنۃ فی الارض، تو تم زمین میں فساد برپا کرو، یا زمین میں فساد برپا ہو جائے گا، وہ فساد کبیر، اور وہ بہت بڑا فساد ہوگا، بہت بری فتنہ انگیزی ہوگی اگر تم مل کے نہ کرو، سارے مسلمان اکٹھا نہ ہو جاؤ تو بہت فتنہ ہو جائے گا، تم سب اپنے اندر اتحاد پیدا کرو۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راہ میں اور انہوں نے مسلمانوں کو ٹھکانہ دیا، ان کی مدد کی، تو یہ سب لوگ سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ اولئک مومنون حقا، یہ ہے سچی مسلمان، یہ ہے سچے مومن۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے اللہ کے پاس مغفرت بھی ہے اور عزت دار روزی بھی ہے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اب اس کے بعد جو لوگ ایمان لائے، تمہارے بعد ایمان لائے، اب آ گئے ہجرت کر کے وہ، اور پھر وہ تمہارے ساتھ شریک ہو گئے، تو پہلے کے سارے گناہ معاف۔ خالد بن ولید نے کتنا کیا تھا لیکن پہلے کا سب معاف، ان کے سب معاف۔ اولئک منکم، بالکل وہ تمہارے جیسی ہیں، کبھی انہوں نے مسجد توڑی تھی، کبھی انہوں نے نبی کو نقصان، اب یہ باتیں ان تانا مت دو کبھی ان کو، اب وہ انہوں نے جب توبہ کر لی تو بالکل وہ تمہاری طرح ہو گئے۔ وہ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، مگر کیا ہوا یہ سب کام کرنے میں لوگوں کے حقوق ہو گئے زیادہ، اور آدمی اپنے بیوی بچوں کے حق، اپنے بھائی بہنوں کے حق، اپنے ماں باپ کے حق زیادہ ادا نہ کر سکے، تو بتایا گیا کہ نہیں، یہ خونی رشتے سب سے زیادہ ہیں، سگا بھائی تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تمہارا سگا باپ، سگی ماں، یہ جو رشتہ دار ہیں، تمہارے ماموں ہیں، چچا ہیں، جو بھی خون کے رشتہ دار ہیں، تو یہ زیادہ نزدیک ہیں دینی رشتوں کے مقابلے میں۔ ٹھیک ہے، دینی رشتوں میں کیا ہوا، اب رشتہ دار آتے تھے ملاقات کے لیے تو صحابہ کیا کرتے تھے، بولتے تھے تم نے ایسا کرے ویسا کرے، بول کے ان کو دور کرتے تھے، یا ان کافر ہے، تب بھی کیا کہا گیا کہ نہیں، ان کا حق ہے، اگر ماں کافر بھی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو کہا گیا کہ جو دینی خون کے رشتے ہیں وہ کٹ نہیں ہو سکتے، اور اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کو پہلے اپنے خونی رشتوں کا حق جو ہے
ادا کرنا چاہیے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ الحمدللہ یہاں سورہ انفال ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ 8، 9 اور 10 ایسا 3 رکوع ہوئی۔